حدیث سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، مسلمان مسلمان کی حقارت نہیں کرتا. اس کی حقارت، یہاں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ غریب کو ساتھ بٹھانا برداشت نہیں کرتا، اس کو اپنے برابر برداشت نہیں کرتا. اور جب کہ اللہ کا نظام کیا ہے یہ آپ دیکھیں، صف بندی ہوگی ابھی نماز میں. یہ اجتماعیت اسی لیے تو اللہ نے رکھی ہے کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، کیونکہ سب اللہ کے محتاج ہیں. حج کرنے جاتے ہو سارے ہی طواف کر رہے ہوتے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، سارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب کیا ہے؟ برابر ہیں. اللہ کے ہاں فیصلہ تو تقوی کی بنیاد پر ہے، مال و دولت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. فرمایا اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے. تمہارے مال کے ہاں اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. آقا گزر رہے ایک مری بکری پڑی ہے وہاں ڈھیر پر گندگی کے، آپ نے فرمایا اسے کوئی 2 درہم میں لے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسے تو کوئی مفت نہیں لے گا، مری ہوئی اس کا کیا کرے گا؟ فرمایا جیسے تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں دنیا کے مال و متاع کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہاں تو قیمت تقوی پہ لگتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر مال ہے تو اس کے اندر مال خرچ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے. کنجوس ہے، گن گن کے رکھتا ہے، یا اللہ کے مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے، اس پہ فیصلہ ہوتا ہے. اس کے اندر خرچ کرنے کی کتنی سے مالدار ہے، خرچ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کے مخلوق کو کھلائے پلائے. وگرنہ اللہ تعالیٰ ایسے مالدار مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ظلم نہیں کرتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. پھر فرمایا مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے. تم اپنے بھائی کی مدد کرو، فرمایا اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. ایک اتنی پیاری حدیث، کیا سبحان اللہ، فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک مجھ پہ ایمان نہ لائے.